چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی میں کپڑے طے کر رہی تھی۔ اچانک مالکن آئی اور ایک نفیس ڈبہ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سنجیدگی تھی۔ بولیں، یہ جوڑا میرے لیے قیمتی ہے، اسے چھونا بھی مت۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سر ہلا دیا۔ مالکن نے میرا کندھا دبایا اور مسکرا کر کہا، جب میں امریکہ سے واپس آؤں گی تو یہ جوڑا تم سے لوں گی۔ ساتھ وعدہ کیا کہ مجھے قیمتی تحفہ بھی دلائیں گی۔ میں حیران رہ گئی، دل ہی دل میں خوشی بھی ہوئی، لیکن وہ جوڑا میرے دل پر بوجھ سا بن گیا۔ کچھ دن گزر گئے، مالکن امریکہ چلی گئی۔ میں روز اس ڈبے کو دیکھتی جیسے اس میں کوئی راز چھپا ہو۔ کبھی لگتا روشنی جھلک رہی ہے، کبھی خوشبو اٹھتی ہے، لیکن میں ہمت نہ کر پائی اسے کھولنے کی۔ بس ہر روز حیرانی سے اس پر نگاہ ڈالتی۔ مہینے بیت گئے۔ ایک دن میرے کزن کی شادی آ گئی۔ میری الماری میں کوئی ڈھنگ کا جوڑا نہیں تھا۔ دل ٹوٹ گیا کہ سب ہنستی کھیلتی جائیں گی اور میں سادہ کپڑوں میں۔ تبھی وہ بند ڈبہ میری نظر کے سامنے آیا۔ دل نے کہا، کیا ہوا اگر ایک دن پہن لوں گی؟ دماغ نے ڈرایا، مالکن نے منع کیا تھا، لیکن خواہش غالب آ گئی۔ میں نے ڈبہ کھولا، اندر سے سنہری اور سرخ رنگ کا شاندار جوڑا نکلا۔ میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ جوڑے کی کپکپاہٹ میری آنکھوں میں محسوس ہوئی، جیسے کپڑے سانس لے رہے ہیں۔ میں نے آئینے کے سامنے پہن کر دیکھا تو خود کو پہچان نہ سکا۔ خود کو شہزادی سا محسوس کیا۔ دل نے کہا، بس تھوڑی دیر کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ میں شادی پر پہن کر گئی۔ سب لڑکیاں حیران ہو کر میرے گرد جمع ہو گئیں۔ کسی نے کہا، یہ اتنا قیمتی جوڑا کہاں سے آیا؟ میں مسکرا کر خاموش رہی، لیکن اندر کہیں ڈر بیٹھا تھا۔ واپسی پر دل گھبرا رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی فوراً جوڑا بدل کر تہہ کر کے ڈبے میں رکھ دیا، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا، دیوار پر عجیب سائے رقص کرنے لگے۔ میں لرز گئی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اچانک کھڑکی سے تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ ڈبہ خود بخود کھل گیا اور کپڑا باہر آ گیا۔ روشنی کی لہر کمرے میں پھیل گئی۔ میں چیخی اور کپڑے کو واپس رکھنے لگی، مگر کپڑا میرے ہاتھ سے چمٹ گیا۔ کپڑے کی تہوں سے مدھم آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی رو رہا ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جلدی سے ڈبہ بند کیا، لیکن وہ آوازیں اب میرے دماغ میں گونجنے لگیں۔ رات بھر مجھے نیند نہ آئی۔ ہر بار لگتا کوئی میرے کمرے میں چل رہا ہے۔ کھڑکی کے شیشے پر سایہ نظر آتا۔ جب جا کر دیکھتی تو کچھ نہ ہوتا۔ میں خوفزدہ ہو کر چارپائی میں دبک گئی۔ اگلے دن میں بیمار ہو گئی۔ بخار چڑھ گیا اور جسم کانپنے لگا۔ امی نے کہا شاید تھکن ہے، لیکن میں جانتی تھی معاملہ کچھ اور ہے۔ میری نظر بار بار الماری کی طرف جاتی۔ چند دن بعد میرے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، وہی خوشبو جو جوڑے سے آتی، لیکن ڈبہ بند تھا۔ میں نے ڈر کے مارے آنکھیں میچ لیں، پھر بھی خوشبو ہر طرف چھا گئی۔ رات کو خواب میں دیکھا مالکن کھڑی ہے، اس کا چہرہ سخت اور آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ چیخ کر بولی، میں نے کہا تھا نا اسے نہ پہننا۔ میں بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پورا بدن پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ اب ہر رات خواب ایک جیسے آنے لگے۔ کبھی وہ جوڑا جلتا دکھائی دیتا، کبھی کوئی عورت اس میں قید نظر آتی۔ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، لیکن کسی کو حقیقت بتانے کی ہمت نہ تھی۔ ایک دن گھر میں سب سوئے تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، ڈبہ کھولا تو اندر جوڑا نہ تھا، اس کی جگہ سیاہ راکھ بھری ہوئی تھی۔ میں چیخ اٹھی اور ہوش کھو بیٹھی۔ جب آنکھ کھلی تو امی میرے پاس بیٹھی تھی۔ انہوں نے کہا، کمرے سے دھواں نکل رہا تھا، یہ کیا ہے؟ میں نے بات چھپائی، لیکن دل اندر ہی دلٹ ڈوبتا جا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ چند دن بعد ڈاکیا آیا۔ اس نے ایک خط دیا جو امریکہ سے آیا تھا۔ خط مالکن کا تھا، لکھا تھا، میں جلد واپس آ رہی ہوں، میرے جوڑے کو تیار رکھنا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اب میری رات دن کی نیند اڑ گئی۔ میں سوچتی، اگر مالکن نے راکھ دیکھی تو کیا ہوگا؟ کیا وہ مجھے مار ڈالیں گی یا پھر بد دعائیں دیں گی؟ میرے عصیان فتح ہو گئے۔ کمرے میں ایک دن پھر وہ جوڑا دکھائی دیا۔ حالانکہ میں نے اپنی آنکھوں سے راکھ دیکھی تھی، وہ چمکتا دھمکتا بستر پر رکھا تھا۔ میں قریب گئی تو جوڑا خود بخود زمین پر گر گیا اور کمرے میں عجیب سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ اب میرا دماغ سکون ختم ہو گیا۔ میں نہ کھا سکتی تھی نہ سو سکتی۔ ہر وقت وہ جوڑا آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔
میں نے کئی بار جلانے کی کوشش کی لیکن وہ آگ میں بھی سلامت رہا۔ ایک رات دروازے پر دستک ہوئی، میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس نے کہا یہ جوڑا تمہارا نہیں، اسے چھوڑ دو کہ وہ غائب ہو۔ اب مجھے یقین ہو گیا یہ جوڑا عام نہیں، اس میں کوئی راز ہے جو مالکن نے چھپایا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہ جوڑا میرے وجود سے جڑ گیا تھا، میں چاہ کر بھی اسے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ کزن کی شادی والے دن کی یاد بار بار آتی، شاید اس دن لعنت میرے ساتھ جڑ گئی تھی۔ کاش میں نے وہ لمحہ قابو میں رکھا ہوتا، لیکن اب پچھتانے کا وقت گزر چکا تھا۔ میں ایک جال میں پھنس چکی تھی۔ آ کر وہ دن آ گیا، مالکن واپس آ گئی۔ وہ سیدھے میرے کمرے میں آئی، ان کی آنکھیں میری آنکھوں میں گھور رہی۔ میں کانپتے ہاتھوں سے ڈبہ آگے بڑھا دیا۔ مالکن نے ڈبہ کھولا، ان کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہنے لگی تم نے وعدہ توڑا۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ جوڑا خود بخود میرے کندھوں پر جا بیٹھا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ میرے جسم پر کپڑا لپیٹنے لگا۔ میں بے بس کھڑی تھی، لیکن مالکن نے سرد لہجے میں کہا اب تم اس جوڑے کی قیدی ہو۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا، ہر طرف عجیب آوازیں گونجنے لگی۔ مجھے لگا جیسے ہزاروں عورتوں کی چیخیں ہیں۔ جوڑا مزید سختی سے میرے جسم پر جکڑ گیا، میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب آنکھ کھلی تو میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، لیکن آئینے میں میرا چہرہ نہیں تھا، وہ مالکن کا چہرہ تھا۔ میں چیخ اٹھی، سمجھ آئی کہ میں خود غائب ہو چکی ہوں۔ مالکن نے پیچھے سے سرکوشی کی، اب تم میری جگہ لے چکی ہو اور میں آزاد ہو گئی۔ میرا جسم کپڑوں میں قید تھا اور روح آئینے میں۔ یہ جوڑا اب کسی اور کے انتظار میں۔ کہانی ختم، مگر لعنت زندہ ہے۔